السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دور بیٹھے ذرا نزدیک آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھا کرو۔ تو آگے وہ کہ بیٹھنا پہلے آنا ان چیزوں کا بڑا اجر اور بڑی فضیلت ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ ہم نے سابقہ آخری درس میں سورۃ الکوثر کی تفصیل لی تھی، اور بلکہ اس کے بعد ہم نے سورۃ الماعون لی تھی، اور سورۃ الماعون سے پہلے جو سورت ہے وہ سورۃ قریش ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ لإيلاف قریش، قریش کا مانوس ہو جانا، ایلافہم ان کا مانوس ہونا، رحلۃ الشتاء والصیف، رحلہ کہتے ہیں سفر کو۔ آپ کبھی سفر کرتے ہیں بائی ایئر تو ویسے تو آج کل الیکٹرانک ٹکٹ آگے ہوں گے، انگلش وغیرہ میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی اگر آپ کے پاس عربی کا لکھا ہو تو اس کا کیا لکھا ہوتا ہے؟ رحلہ، کہ آپ کا جو یعنی کہ ٹرپ ہے، تو رحلہ کہتے ہیں کسی ٹرپ کو، سفر کو۔ تو رحلۃ الشتاء، شتاء کہتے ہیں سردی کو، والصیف اور گرمی، ان کے سفر سردی اور گرمی کے، سردی کے اپنے سردی اور گرمی کے سفروں سے ان کا مانوس ہو جانا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا بس ان کو چاہیے کہ یعبدوا عبادت کریں، رب هَذَا الْبَيْتِ اس گھر کے رب کی۔ قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں، وآمنہم من خوف اور ان کو امن و امان دیا ڈر خوف کی کیفیت میں۔ یہ سورہ قریش ہے اور مکی صورت ہے، اور شاید ہم نے پہلے ذکر کیا ہے مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جاننے کی ضرورت اور یہ اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ مکی صورت ہے تو آپ کے ذہن میں اس موضوع کا صورت بھی آ جائے گا، اپنے صورت کا موضوع بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ صورت کیا ہو سکتی ہے، اس میں کیا کس چیز کا بیان ہو سکتا ہے۔ کہ مکی صورتیں عام طور پر سابقہ قوموں کے حالات اور توحید اور آخرت اور رسالت کا بیان، ان چیزوں کا کثرت سے بیان ہوا ہے، اور زیادہ تر قیامت اور اس کی نشانیاں اور جنت اور جہنم کا بیان۔ کس لیے؟ کیونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کون تھے؟ کافر تھے، جبکہ مدنی صورتوں کا موضوعات زیادہ تر دین کے شرعی احکامات ہوتے ہیں، حلال و حرام کے، جائز و ناجائز کے، مختلف عبادات کے احکامات۔ کس لیے؟ کیونکہ یہاں پر مدینہ میں مخاطب کون تھے؟ مسلمان تھے، تو مسلمانوں کو تعلیمات دی جاتی تھی۔ ہاں اس میں کچھ منافقوں کے بارے میں آیات ہیں، صورتیں عمل کے، کیونکہ منافق بھی مدینہ میں تھے۔ تو اس لحاظ سے مکی اور مدنی صورتوں کا یہ بڑا فرق ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ مکی صورتوں میں سے ہے کہ جس صورت کا موضوع کیا ہے کہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے ان پر اپنے انعامات کا ذکر کیا، اپنے انعامات ان کو یاد دلائے، اور انعامات یاد دلا کر ان کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔ اور یہاں پر ہمیں بھی ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے
وہ کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان کرنا، اللہ کی نعمتوں کو جاننا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا، شمار کرنے سے مراد یعنی ان کو مد نظر رکھنا۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کی طرف لاتی ہے، اللہ کی عبادت کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہمارے کہتے ہیں کہ جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ اگر ہم میں انسانوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ نیکی احسان کرتا ہے تو ہم اس کا احسان نہیں بھولتے، اس کے ساتھ ہماری محبت پیدا ہو جاتی ہے، دوستی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جس نے انسان کو اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے کہ جس کے بارے میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ کیا مقصد کہ نعمتوں کو جاننے کا یہ فائدہ ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے سامنے اللہ کی نعمتوں کا احساس ہمیں ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ نعمتوں کی بجائے اگر کوئی مصیبت ہے، آفت ہے، کوئی نقصان ہے تو وہ ہمارے مد نظر ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر نقصانات کو یا تکلیف و مصیبتوں کو دیکھا جائے نعمتوں کے مقابلے میں تو ان کی کوئی پرسنٹیج ہی نہیں ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں، مقابلہ ہی نہیں کوئی کسی طرح کا، کہ نعمتیں بے شمار ہیں اور اگر کوئی آفتیں، مصیبتیں، کوئی تکلیفیں ہیں تو چند گنی چنی ہوتی ہیں۔ لیکن انسانی فطرت جو ہے وہ کیا ہے، جس طرح ہم پڑھے سورۃ العادیات میں ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، اسی ناشکری کی بنیاد پر نعمتیں بھلا دیتا ہے اور مصیبتوں کو، تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا حقیقت میں بہت بڑی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے دین کی طرف لگانے کے لیے، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو تیار کرتی ہے، اس کو آمادہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ صورت میں اللہ نے قریش کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان کو یاد دلا کر اپنی عبادت کا حکم دیا۔ قریش کیا ہیں؟ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، عرب کے قبائل میں سے سب سے افضل ترین قبیلہ ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ قبیلہ، ان میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں مجھے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے قبائل میں سے اللہ کے ہاں سب سے افضل قبیلہ قریش ہے۔ لیکن بھائیو، یہ فضیلت حسب و نسب کے ساتھ کافی نہیں ہے۔ اسی قریش کا ابو جہل بھی تھا، اسی قریش میں ابو لہب بھی تھا، اور اسی قریش کے بڑے بڑے وہ کافر جو جنگ بدر مارے گئے اسی قریش ہی کے تھے۔ تو اس لیے اگر کسی بھی قبیلے خاندان کی اگر کوئی فضیلت ہے تو فضیلت ہے ایمان کی شرط کے ساتھ، کہ اگر ایمان ہے، توحید ہے، تقوی نیکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسب و نسب میں کوئی اونچا قبیلہ، اعلیٰ قبیلہ ہے تو یہ ہے جو اعلیٰ مقام ہے۔ اور اگر معاملہ اس سے برعکس ہے کہ خاندان تو بڑا اونچا ہے لیکن ایمان، تقوی نیکی نہیں ہے، تو پھر ہم سورۃ اب لہب میں پڑھ کر آئے ہیں کہ ابو لہب کا کیا انجام ہوا۔ تو بات کر رہے تھے کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، اور قریش اس کو کیوں کہا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ قریش ان کو کہا گیا ان کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جد امجد ہیں، یعنی اوپر جا کر آپ کے پردادوں میں سے، کہ جس کا نام ہے قصی ابن کلاب۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ قریش کے لوگ بکھرے ہوئے تھے عرب کے اندر، کو مکہ میں ہے، کو حجاز میں، کو اور دوسرے علاقوں میں بکھرے بھی ہوئے تھے، اور حالت بھی ان کی بڑی تنگ دستی کی تھی، فقر و فاقہ میں تھے، یعنی نہ تو اجتماعی طور پر ان کی قوت طاقت تھی کیونکہ بکھرے ہوئے تھے، اور نہ ہی مالی طور پر ان چیزوں کے لحاظ سے ان کی کوئی حیثیت تھی، اور نہ ہی عربوں کے اندر ان کا کوئی عزت و مقام تھا، عام لوگوں کی طرح تھے۔
کوئی عزت و مقام نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے ان سارے قریش جو بکھرے ہوئے تھے ان کو مکہ میں اکٹھا کیا۔ تو مکہ میں اکٹھے کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ کی آبادی زیادہ تر قریش کی ہوگی، اور ہوتا پھر یہی ہے کہ جو زیادہ لوگ ہوں وہ غالب آتے ہیں۔ اس سے پہلے قریش سے پہلے مکہ میں حکمرانی کن کی تھی؟ وہ جرہم نام کا قبیلہ تھا جو یمن کی طرف سے آیا تھا، ان کی حکمرانی تھی۔ بیت اللہ کی سرپرستی بھی وہی کر رہے تھے، لیکن قریش کے مکہ میں جمع ہونے سے جب ان کی تعداد زیادہ ہوئی، ان کی قوت طاقت بڑھی، تو پھر ان کو بیت اللہ کی سرپرستی ان کو مل گئی۔ اور صرف سرپرستی بیت اللہ کی نہیں ملی، بلکہ ان کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا تھے انہوں نے مزید جو اپنے قبیلے کے لیے بڑے بڑے کام کیے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مکہ میں چونکہ جس طرح ہم جانتے ہیں آج بھی کہ وہاں پر نہ کوئی صنعت ہے، نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی کھیتی باغات ہے، سنگلاخ پہاڑ ہے۔ تو مکہ والوں کا اس وقت بھی گزر بسر کس چیز پر ہوتا تھا؟ تجارت پر۔ تجارت کیسے ہوتی تھی کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اگرچہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا اور پہلے سے اس کا حج ہوتا رہا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر، لیکن بہت تھوڑی تعداد میں یا بہت معمولی تعداد میں، کچھ زیادہ لوگوں کا رجحان نہیں تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے اور لوگوں کو اعلان کیا لوگوں میں حج کرنے کا، تو اس وقت سے لے کر پھر خصوصاً عربوں کا بیت اللہ کے ساتھ گہرا تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو لوگ حج کے لیے آتے، عمرہ کے لیے آتے، بیت اللہ میں آتے، عبادت کے لیے آتے۔ ایک تو آتے ہوئے اپنے ساتھ جانور لے کر آتے کہ جو بیت اللہ کے آس پاس حرم کے علاقے میں ذبح کیا جائے اللہ کی خاطر۔ یہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ چیز چلتی رہی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ وہ جانور جو ذبح ہوتے ان کو کھاتے کون؟ مکہ والے، قریش کے لوگ۔ تو قریش کی ایک تو کھانے پینے ان کی روزی کا اللہ نے یہ انتظام کیا، دوسرا انہی حاجیوں کے ذریعے سے جو حج عمرہ کرنے کے لیے آتے مکہ میں، ہمیں یاد ہے خود بھی بچپن میں، آج سے تقریباً کچھ 40 سال پہلے کی بات ہے کہ حاجی آتے تھے مکہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ کافی سامان اٹھا کے لے آتے تھے، کھانے پینے کا بھی، اور کچھ وہ بھی جو مکہ میں جا کے بیچا کرتے تھے، مکہ میں بیچتے وہ چیزوں کو اور پھر ان کے بدل میں مکہ سے چیزیں خرید کر لاتے۔ آج کل تو تقریباً وہ چیز ان کے کم ہی ہے، لیکن ابھی بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں۔ اگر کبھی آپ جائیں حج کے لیے تو آپ دیکھیں گے روس کی بعض ریاستوں کے لوگ، چچنیا وغیرہ کے، ازبکستان کے، ان علاقوں کے کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ اپنے ملکوں سے بعض الیکٹرانک اس طرح کی چیزیں وہ لاتے ہیں اور لا کر وہاں پر مکہ میں بیچتے ہیں۔ اگرچہ وہ تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے، لیکن میں کہنے کا مقصد کہ آج بھی وہ مثال کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انداز سے زندہ ہے۔ لیکن سابقہ زمانوں میں تو یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ حج کرنے کے لیے لوگ جاتے تو اپنے ساتھ ایک اچھا خاصا سامان اٹھاتے جو ان کی اپنی ضرورت کا بھی ہوتا کھانے پینے کا، اور مکہ والوں کو بھی جا کر بیچتے۔ مکہ والے ان سے حاجیوں سے یہ سامان خریدتے اور حاجی پھر ان سے سامان خریدتے۔ آج بھی اگر دیکھیں آپ تو مکہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے۔ جتنی تجارت مکہ میں ہے شاید دنیا میں اور کہیں نہیں ہوگی، خصوصاً حج کے موقع پر، کہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والا حاجی، حتیٰ کہ ان ملکوں سے آنے والا کہ جہاں کی وہ چیز بنی ہوتی ہے، جہاں کی وہ پروڈکٹ ہوتی ہے، وہ آ کے وہ اپنے ہی ملک کی چیز مکہ سے آ کے خریدے گا، چاہے وہ اسی طرح پیک ہو، اس کو مکہ کی ہوا بھی نہ لگی ہو، لیکن یہ ہے کہ مکہ کی چیز ہے۔ ایک تبرک کے طور پر، یہ ایک جو ہے وہ تحفے کے طور پر آج بھی ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ چائنا کا بنا ہوا جائنماز ہوتا ہے، چائنا کی تسمیاں ہوتی ہیں، ٹوپیاں ہوتی ہیں، سمجھے نا، مکہ میں آ کے بکتی ہیں اور لوگ ان کو اٹھا کر اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں۔ تو آج بھی دیکھا جائے تو مکہ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ تو یہ سابقہ زمانوں سے لے کر چلا آ رہا ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض آبا میں سے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کام بھی کیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جد امجد ہاشم جو تھے ان کے
کسی بیٹے نے یہ کام کیا کہ تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ اب تجارت کے لیے ان کو کیا کرنا ہوتا، ایک طرف شام تھا، دوسری طرف یمن تھا، عربوں کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، شام کا علاقہ اور یمن کا علاقہ، یہ چونکہ ترقی یافتہ علاقے تھے اس وقت کے صنعتی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے، تو مکہ والوں کی پھر تجارت ان علاقوں میں ہوتی کہ وہاں سے سامان لے کے آتے مکہ میں، اور مکہ میں آنے والے حاجی، حج کرنے والے، عمرے والے، وہ ان سے سامان خریدتے اور مکہ والے ان سے خریدتے، اور اس انداز سے ان کا کاروبار بزنس چلتا، اور ایک اچھا خاصا ان کا بہترین مالی طور پر ان کی معاشی طور پر بہترین ان کی حالت تھی۔ عام عربوں کی نسبت جو ہے، عام عرب فقر و فاقہ میں تھے، غربت میں تھے بہت، لیکن قریش ان کی نسبت جو ہے مالی حالت ان کی بہت بہتر تھی۔ اس وجہ سے تو یہ قریش کا بات کر رہے تھے کہ قریش کو قریش کیوں کہا گیا، ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِإِيلَافِ، اور اللہ نے اسی نعمت کا ذکر کیا کہ قریش کا مانوس ہونا۔ الف یا الف کہتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے کون سا ہے، پالتو، عربی میں اس کو کہتے ہیں حیوان الیف، کہ پالتو جانور۔ تو پالتو کو الیف کیوں کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، تو اسی سے قریش کا مانوس ہونا، یعنی ان کا اکٹھا ہو جانا، ان کا جمع ہو جانا ایک جگہ پر، جمع ہونے سے ان کی طاقت بڑھ گئی، بیت اللہ کی سرپرستی ان کو حاصل ہو گئی، کہ جس سرپرستی حاصل ہونے سے عربوں کے اندر ان کی ایک روحانی پیشوائی قائم ہوئی۔ قریش کے لوگ پورے عرب کے اندر روحانی پیشواؤں کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان پر تھیں وہ کیا تھی، امن و امان کی نعمت۔ مکہ پر تو کسی نے کیا حملہ کرنا ہوتا تھا، بلکہ مکہ کا آدمی اگر مکہ سے سینکڑوں ہزاروں میل دور بھی کہیں ہوتا تو لوگ پتہ چل جاتا کہ مکہ کا آدمی ہے، قریشی خاص طور پر، تو اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے، نہ کہ لوٹ مار کرنے کے بجائے جو کہ اس وقت کا کلچر تھا، اس کی بجائے بلکہ ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے، ان کی عزت افزائی کرتے، ان کو کھانے کھلاتے اور ان کی بہت عزت و احترام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کرتے فرمایا کہ قریش کے لوگوں، تم کو اپنے اس اکٹھا ہو جانا جو ہے تمہارا اللہ کی توفیق سے، اس نعمت کو یاد کرو۔ ایک ان کے اکٹھا ہونے کی نعمت، اور دوسری نعمت ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس ہونا رحلۃ الشتاء، سردی کے سفر سے، والصیف، اور گرمی کے سفر سے۔ سردی اور گرمی کے سفروں سے ان کا مانوس، اور مانوس ہونے کا معنی کہ یہ ان کے جو تجارتی اپنے سفر ہوتے تھے، تجارتی ان کے جو ٹرپ ہوتے تھے، اس کا بیان۔ تو سردی اور گرمی کے سفر کون سے تھے؟ اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ شام کا علاقہ سرد ہے اور یمن کا علاقہ اس کی نسبت گرم ہے، تو پھر سردی میں ان کا سفر کہاں ہوتا؟ یمن کی طرف۔ سردی میں ان کے سفر ہوتے یمن کی طرف، اور گرمیوں میں ان کے سفر ہوتے شام کی طرف۔ اگرچہ زیادہ تر ان کے تجارتی قافلے شام جاتے تھے، کیونکہ یمن اگرچہ اس وقت بھی تھوڑا ترقی تھی اس میں، لیکن شام کی نسبت کم تھی، کیونکہ شام کا علاقہ جو ہے اس وقت چونکہ روم الامپائر تھی وہاں پر، ہرقل اس کی سلطنت، تو اس وقت کی وہ دنیا کی سپر پاور بھی سمجھی جاتی تھی، اور دنیاوی لحاظ سے بھی مالی طور پر بہت مستحکم اور بڑے مضبوط تھے شام کے لوگ۔ تو گرمیوں میں ان کا سفر ہوتا، گرمیوں ان کے تجارتی قافلے جاتے شام کی طرف، اور سردیوں میں جاتے یمن کی طرف۔ تو ان کا مانوس ہونا سردی اور گرمی کے سفروں سے، اور یہ سفر ان کے تجارتی قافلے کہ جس میں ان کی تجارت بھی چلتی اور ان کو مکمل طور پر امن و امان ہوتا، یعنی ان حالات میں کہ جب کسی آدمی کا گھر سے نکل کر واپس آنے کی اس کو امید کم ہی ہوتی تھی، خصوصاً سفر میں۔ عربوں کا جو کلچر تھا، جس قدر لوٹ مار تھی، جس قدر ان کے ہاں دنگا فساد تھا، بلکہ ہم نے سورۃ فلق میں پڑھا تھا کہ شر غاسق اذا وقب کی تفسیر میں کہ اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، عربوں کے ہاں رات کا چھا جانا حقیقت میں ایک بہت بڑی آفت ہوتی تھی، کہ کچھ پتہ نہیں کہ اس رات کے بعد دن چڑھے گا نہیں چڑھے گا، کہ لوٹ مار کرنے کے لیے آئے کوئی اور قتل کر کے چلا جائے، لوٹ کے چلا جائے۔ تو ان حالات میں جب کہ دنگا فساد کی یہ کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو جو امن و امان عطا کیا ہوا تھا کہ بذات خود مکہ میں رہنے والے، مکہ میں رہتے ہوئے بھی ان کو امن و امان دیا، کیونکہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا
اس کو حرمت کا علاقہ قرار دیا جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے. اس وقت سے لے کر مکہ یعنی کہ جو حرم کا علاقہ ہے اس میں، اور آپ جانتے ہوں گے کہ حرم کا علاقہ بیت اللہ سے کافی دور دور تک ہے، کہ بعض سائڈوں میں تقریباً 9-10 کلومیٹر تک دور ہے. عرفات کی طرف جائے تو عرفات حرم سے باہر ہے، عرفات کا میدان، لیکن اس سے پہلے جو مزدلفہ ہے یہ حرم کے اندر ہے. تو عرفات تقریباً 9-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بیت اللہ سے. اس طرح اگر جدہ کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہاں کی حرم کی حدود بھی کافی دور تک جاتی ہیں. وہ شمیسی کا علاقہ ہے جو حرم کے یعنی کہ جہاں حرم کی حدود شروع ہوتی ہے، تو وہ بھی کافی کم از کم یعنی کہ اس سے بھی زیادہ فاصلے پر ہے. ہاں، سب سے قریب ترین جہاں حرم کی حدود ختم ہوتی ہے وہ کون سا ہے؟ ہاں، جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں، مسجد عائشہ کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے. یہ سب سے قریب ترین حرم کا علاقہ ہے جو بیت اللہ کے قریب یعنی کہ جہاں بیت اللہ کے قریب ختم ہوتا ہے. یہ تقریباً ہوگا، یہ بھی 8-10 کلومیٹر سے کم یہ بھی نہیں ہے. جی ہاں، تو یہ سارا حرم کا علاقہ ہے کہ جس میں کسی انسان کو قتل کرنا، ظلم زیادتی کرنا تو دور کی بات، بلکہ حتیٰ کہ کچھ شکار کرنا، شکار کو اڑانا بھی منع ہے. شکار کو پکڑنا، اس کو ذبح کرنا، کھانا تو دور کی بات ہے، شکار کو اڑانا بھی منع ہے. اور شکار جانور تو کیا بلکہ حتیٰ کہ وہاں کی جو قدرتی پیداوار ہے، کوئی نباتات ہیں، ان کو بھی اکھاڑنا منع ہے. ان کو بھی اکھاڑنا، ان کو بھی توڑ پھوڑ کرنا منع ہے جو قدرتی ہیں. جو انسان لوگ خود اگاتے ہیں، کوئی کھیتیاں اگاتے ہیں، کوئی درخت اگاتے ہیں، ان کو کاٹ سکتے ہیں. لیکن جو اللہ کی طرف سے کوئی درخت اگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں یا گھاس وغیرہ اگتا ہے، اس کو بھی کاٹنا، توڑنا پھوڑنا اس کو بھی منع کیا گیا. اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو یعنی اس کو حرمت دی. تو اس وجہ سے کیا تھا کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر کوئی دیکھتا حرم کے اندر تو تب بھی اس کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا جب تک وہ حرم سے باہر نہ چلا جاتا. یہ تھے مکہ کی حرمت کا حال. تو اللہ تعالیٰ نے ان قریش کے لیے جو نعمت کی کہ ان کے قافلے، تجارتی قافلے جو ہے یمن کو جاتے، شام کو جاتے، امن و امان کے ساتھ سفر ان کے طے ہوتے اور کوئی ان کے قافلوں پر ہاتھ اٹھانے والا نہ ہوتا. اللہ نے یہ دو نعمتیں ان کو یاد دلا کر آگے کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے ان کو، جو لام ہے نا، فا کے بعد لام، یہ لام الامر ہے، حکم کا لام، کہ ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ یعبدو، عبادت کریں، رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی. یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں، اپنے رب کی عبادت کریں؟ جو یعنی بیت اللہ کو درمیان میں لا دیا گیا اس آیت میں، وہ کس لیے لایا گیا؟ ہاں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قریش کو اگر جو امن و امان ملا ہے، جو عزت و وقار ملا ہے، ان کی معاشی قانونی یہ حالتیں جو اس کی بہتر ہوئی ان کی، اس کے پیچھے سبھی کچھ کیا تھا؟ جو سبب تھا، کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن سبب کیا تھا؟ بیت اللہ تھا. بیت اللہ کی وجہ سے ہی ان کو یہ سارا روحانی ان کی پیشوائی، ان کو عزت و مقام سارے ملے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اس بیت اللہ کی نسبت سے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یہ بھی نہیں کہا کہ اس گھر کی عبادت کریں، کیا کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ اس گھر کی عبادت کریں. حالانکہ بیت اللہ بذات خود بھی دنیا کی افضل ترین جگہ ہے، افضل ترین مقام ہے اور اللہ کا گھر ہے، سمجھے نا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر و برکت کے خود جو ہے اعلان کیا ہے، کیا اس اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس گھر کی عبادت کریں. اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملا. وہ کس بات کا؟ کہ کوئی چیز اپنے مرتبے مقام میں کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی اس کا مقام کیوں نہ بڑھ جائے، پھر بھی عبادت کس کی ہے؟ پھر بھی عبادت اللہ کی ہے. ہمارے ہاں یہ کہ انسانی شیطان کے بہکانے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عموماً جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کی قدر و منزلت کو، اس کے مقام کو، اس کی شان، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کو نہ کہ صرف اس کے مقام پر رکھتے ہیں بلکہ اس کو بڑھا کر اس کی پوجا عبادت شروع کر دیتے ہیں. یہی غلو ہے کہ جو قوموں کی ہلاکت اس کا ذریعہ بنتا رہا ہے. یعنی آپ اشخاص کو دیکھیں، شخصیتوں کو دیکھیں کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی نبی ہے، رسول ہے. اب عیسائیوں کے عیسیٰ اسلام کے بارے میں گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے.
کہ جو ایک انوکھی چیز ہے پوری کائنات میں، پوری مخلوقات میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے۔ دیکھا کہ وہ بڑے ہونے کے بچپن میں باتیں کر رہے ہیں، ابھی ماں کی گود میں ہیں۔ دیکھا کہ بڑے ہو کر کسی کوڑی کو، اس نابینے کو جو پیدائشی اندھا ہو، ایک تو ہے نا کہ ویسے کسی کی آنکھیں خراب ہو جائیں پھر بھی اس کا علاج ہونے کا کوئی امکان ہوتا ہے، کہ جس کی آنکھیں سرے سے ہو ہی نہ، تو پیدائشی اندھے کو آنکھیں دینا، کوڑی کو شفا یاب کرنا، اور بلکہ قبر پر کھڑے ہوتے اور کہتے قم باذن اللہ، کہ مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہزاروں سال پہلے جو مرا ہوا تھا کھڑا ہو جاتا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو عیسائیوں کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب بنی، کہ یہ کام تو اللہ کے ہیں، یہ کام تو رب کے ہیں، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں اس کا معنی کہ یہ خود اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے۔ اگر حالانکہ ان کو سمجھتے، اگر حقیقت میں جو اللہ نے ان کی حقیقت رکھی ہے اور جو اللہ نے بیان کی ہے کہ اللہ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، اور ان کی پیدائش بھی ایک عورت سے اسی طرح سے ہوئی ہے جس طرح کے عام بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی حمل کی جو مدت ہے یہ ساری چیزیں، اور ان کی پرورش بچپن سے لے کر اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح کے بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ کیا رب اس طرح کے ہوتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا کیا اس طرح کا ہوگا؟ لیکن یہ شیطان کا ہتھ کنڈا لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، ورنہ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ گمراہی ہے اس کے پیچھے یہی سبب ہوگا کہ اس کی حیثیت کو بڑھا دینا۔ تو یہاں پر بھی بیت اللہ کی حیثیت کو بعض لوگوں نے بڑھایا کہ بذات خود بیت اللہ کی عبادت، بیت اللہ کے ساتھ لگے ہوئے حجر اسود کی عبادت، اسی کو پوجنا، اور بلکہ حجر اسود تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچے مقام کا ہے، عام پتھروں کی پوجا عبادت، کسی درگاہ کا پتھر ہے، کسی قبر کا پتھر ہے، تو اب اس کو یہ چونکہ فلاں بزرگ کی قبر ہے، فلاں بزرگ کی درگاہ ہے، تو اس کا مطلب اس کے پتھروں کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کے پتھر بھی بڑے مقدس ہیں، ان کو بھی چومنا چاٹنا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ سارے فلسفے کہاں سے آتے ہیں؟ یہیں سے آتے ہیں کہ جب ہم چیزوں کی حیثیت کو اس کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ لوگوں میری شان کو اس طرح نہ بڑھانا جس طرح کے لوگوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا دیا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں تو صرف ایک بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہو۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و منزلت آپ کے مقام تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ وہ نہ کریں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے یہاں پر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس ان کو چاہیے قریش کے لوگوں کو جس اللہ نے ان پر یہ نعمتیں کی ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کی طاقت قوت بنائی، ان کو عزت و وقار دیے، ان کو چاہیے کہ پھر ان کو جس بیت اللہ کی وجہ سے ان کو یہ سارے عزت و مقام ملے ہیں اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ ہمارے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ بیت اللہ میں کہتے ہیں کہ کوئی استاد پڑھاتا تھا اپنے شاگردوں کو، تو جب بھی درس ختم ہوتا، بیت اللہ میں پڑھاتا ہر میں بیٹھ کر، تو جب بھی درس ختم ہوتا تو کہتا یا کعبۃ اللہ، کیا مانی؟ یا کعبۃ اللہ، کعبے کو پکارتا کہ اللہ کا کعبہ۔ یہ ایک شاگرد بڑا حیران ہوتا کہ یہ استاد کیسی بات کرتا ہے۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک سورت سنانا چاہتا ہوں، میری غلطی ہو تو صحیح کر دینا۔ انہوں نے کہا سناؤ بھی، تو یہ آیت اس نے پڑھی نا فَلْيَعْبُدُوا، ربا کا لفظ چھوڑ دیا، فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ۔ کیا خیال ہے؟ ربا کا لفظ نکال دو کیا ہوگا؟ کہ ان کو چاہیے کہ اس گھر کی عبادت کریں۔ تو شیخ استاد کہتا نہیں بھی ربا هَذَا الْبَيْتِ، شاگرد نے پھر اسی طرح پڑھا فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، استاد کہتا ہے نہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو شاگرد کہتا ہے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ اس گھر کو نہیں پکارنا، پکارنا کس کو ہے؟ اس گھر کے رب کو پکارنا ہے۔ چاہے اس گھر کا بڑا مقام ہے، افضل ترین جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود پکار کے لائق کون ہے؟ وہ اس گھر کا رب ہے، نہ کہ یہ گھر ہے۔ بہت بڑا سبق ہے توحید کا حقیقت میں اس آیت کے اندر۔ مزید اللہ کی نعمتیں ان پر کیا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اس اللہ کی ذات، اس رب کہ جس نے اطعمہم، اطعم یطعم کھلانا، طعام ہوتا ہے کھانا، تو جس نے کھانا کھلایا ان کو، کھانا دیا، کھانا مہیا کیا، من جوع بھوک سے،
جو کہتے ہیں بھوک سے، یعنی فقر و فاقہ. جب کہ عرب کے لوگ بھوکوں مرتے ہیں، اللہ نے ان کی روزی کا انتظام کیا ہوا ہے کہ تجارتی قافلے آ جا رہے ہیں امن و امان کے ساتھ، اور ان کی تجارت چل رہی ہے اور ان کی روزی لگی ہوئی ہے. اور اس روزی کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے. کیا دعا ہے؟ رب اجعل هذا البلد آمنا او هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر. یہ نہیں کہا کہ صرف اناج دے کہ جو کئی مہینوں تک رہ سکتا ہے، بلکہ فرمایا کہ پھلوں کا رزق عطا کر. ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی بڑی عجیب ہے کہ پھل جو کہ چند دن میں خراب ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی دعا ایسی ہے کہ یہاں پر لوگوں کا اس انداز سے آنا جانا ہو کہ تازہ ترین دنیا کا پھل بھی ان کے پاس پہنچتا رہے. اور آج دیکھیے مکہ میں جا کر آپ کہ ممکن ہے کہ بعض ملکوں کے لوگ اپنے ملک کا پھل وہاں نہ کھاتے ہوں کہ مکہ میں آ کے کھاتے ہوں. ایسا بھی ہوگا. تو ہر طرح کا تازہ ترین پھل وہاں پر مہیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بھی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی جو روزی کا ایک بہترین انتظام کیا ہوا تھا. تو اللہ ماتا الذی اطعمہم من جوع، کہ جس اللہ نے ان کو کھلایا بھوک سے اور ان کی روزی کا انتظام کیا، ان کی معیشت کا انتظام کیا ان کے تجارتی قافلوں کے ذریعے سے. وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا ڈر خوف سے. وہ ڈر خوف جس کا بھی آپ سن رہے تھے کہ عربوں کی جو اس وقت کی حالت تھی، دنگے فساد کی، قتل و قتال کی، قتل و غارت کی. تو اس حالت میں اللہ نے جو ان کو امن و امان دیا ہوا تھا. اور قرآن کریم اللہ نے مختلف جگہوں پر قریش کے اوپر اس نعمت کا بیان کیا ہے کہ ہم نے تم کو امن والا حرم عطا کیا ہے. اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس حرم کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے تم کس قدر امن و امان میں ہو. مکہ کے اندر رہتے ہوئے بھی امن و امان ہے، اور مکہ سے باہر بھی تم کہیں پر ہو تمہیں کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھتا، تم پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور تم امن و امان سے اپنے سفر طے کر کے اپنے گھروں کو پہنچتے ہو. یہ اللہ کی تھوڑی سی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور خصوصاً بھائیو امن و امان کی نعمت. یہاں پر تو امن کا ذکر بعد میں آیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پہلے امن کی دعا ہے، رزق روزی کی بعد میں دعا کی. علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ کیا وجہ ہے کہ امن کی دعا پہلے کی؟ کیونکہ امن ہی ایمان کے بعد، دین کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے امن کی نعمت ہے، امن و امان کی نعمت. کیونکہ امن و امان ہوگا تو بلکہ آپ کا دین بھی اسی وقت چلے گا. مسجدیں آپ کی آباد ہوں گی، آپ اللہ کی عبادت تسلی اطمینان سے کر سکیں گے. آپ کے پاس اگر روزی کے اچھے انتظامات ہیں، دنیا کی بہترین نعمتیں ہیں، تو وہ نعمتیں بھی تبھی آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے جب امن و امان ہوگا. آج جب دنگا فساد ہوگا، آج آپ کے سامنے ہے دنیا کے بعد ملک، سیریا کے حالات کیا ہیں، یمن کے حالات کیا ہیں، عراق میں کیا ہو رہا ہے، اور مختلف جگہوں پر کہ کیا وہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیا مال نہیں ہے. بڑے بڑے تاجر وہاں پر بھی ہیں، بڑے بڑے مالدار وہاں پر بھی ہیں، لیکن اس خانہ جنگیوں کے اندر، ان بدامنیوں کے اندر ان کی حالت کیا ہے کہ ان کی ہر چیز تباہ ہو چکی. اور اگر ہے بھی مال تب بھی وہ مال سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں. وہ مال ان کے لیے بجائے فائدے کے بلکہ اور ان کی ہلاکتوں کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس لیے ہم بعض اوقات صرف کھانے پینے کی دنیا کی اس طرح کی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور امن و امان کی نعمت کو نہیں جانتے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت کی دلیلوں ایک نہیں بلکہ دسیوں دلیلوں میں، دسیوں آیات اور احادیث میں امن و امان کی نعمت کو، اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. اسی کے لیے مسلمانوں کو، یعنی کہ لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اوپر لازماً کو امیر مقرر کریں تاکہ ان کے معاملات ایک منظم انداز سے چلیں. اس امیر کی اطاعت کا حکم دیا اور فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر وہ امیر ظلم بھی کرتا ہو، امیر حکمران کو بھی اس کو نام دیں، اگرچہ وہ ظلم بھی کرتا ہو تب بھی جب تک وہ دین پر ہے، دین سے خارج نہیں ہو گیا، اس وقت تک اس کی بات مانو. ہاں تمہارا مال کھاتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں، تمہیں مار پیٹ کرتا ہے تب بھی اس کا جرم اس کے سر پر، لیکن تم اس کا حق ادا کرو، اس کی اطاعت کا، اس کی فرمانبرداری کا. کس لیے؟ کیونکہ عموماً
جب ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، بغاوتیں ہوتی ہیں، سرکشیاں ہوتی ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سیریا وغیرہ میں، یمن وغیرہ میں آج کے حالات جو آپ کے سامنے ہیں، اسی چیزوں کا نتیجہ ہے کہ حکمرانوں کے ظلم اس کے خلاف اٹھے، لیکن اٹھنے والوں کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کو ہٹا سکیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ حکمران جب تک اسلام دین پر ہے اس وقت تک تو اجازت ہی نہیں ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی۔ اب جب کھلے کفر پر آ جاتا ہے، کھلے طور پر کافر ہو جاتا ہے، ہاں اس وقت اجازت ہے، لیکن وہ بھی اجازت اس وقت ہے کہ جب آپ کے پاس قوت طاقت ہو اس کو ہٹانے کی۔ یعنی کافر حکمران کو اپنے اوپر مسلط کیے رکھنا اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے معاملات چلانے والے بھی مسلمان ہوں، لیکن اگر فرض کرو کافر آ کے مسلط ہو گیا آپ کے اوپر اور آپ کے پاس اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں ہے، تو تب بھی کیا ہے، صبر کرو جب تک اپنے پاس اتنی قوت طاقت نہیں بنا لیتے اس کو ہٹانے کی۔ کس لیے؟ کیونکہ ان مقابلہ بازیوں کے اندر، ان بغاوتوں سازشوں کے نتیجے میں کہ جو دنگے فساد پیدا ہوتے ہیں، جو بدامنی پیدا ہوتی ہے، وہ ان کے ظلم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہاں حکمرانوں کا ظلم ہوتا ہوگا، لیکن ان کے ظلم سے کہیں بڑھ کر کیا ہے، وہ بدامنی۔ آپ نے ایسا بتایا ہے کہ شام، سیریا وغیرہ کے اس طرح کے حالات دیکھیے کہ جب وہاں پر ٹھیک ہے حکمرانوں کے ظلم پہلے چل رہے تھے، 10 سالوں سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال یہ بہتر ہے کہ پہلی کی حالت بہتر تھی، کوئی شک نہیں کہ پہلی کی حالتیں بہتر تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی امن و امان کی نعمت جو ہے حقیقت میں دین کی اور یعنی عقیدے کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے، کھانے پینے سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اس لیے فرماتا ہے وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، ان قریش کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جاننا چاہیے کہ جیسا اللہ نے ان کو بھوک میں کھانا عطا کیا، ان کو کھانے کے وسائل دیے، اور ان کو اس دنگے فساد کی دنیا کے اندر ان کو امن و امان کی نعمتوں سے نوازا۔ تو جس سے ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس صورت کا بنیادی موضوع جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرنا، اللہ کی نعمتوں کو مد نظر رکھنا، ان کو جاننا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کی عبادت، اللہ کا شکر ادا کرنے پر مائل کرتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو بھلا دینا، نظر انداز کر دینا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہاں یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی ناشکری، اور پھر ناشکری ہی صرف نہیں بلکہ اللہ کی یعنی کہ اللہ کی نافرمانیوں پر انسان کو آمادہ کرتی ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، 12 ربیع الاول کے متعلق کچھ بیان کر دیجیے۔